السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسلمانوں پر ظلم کی مین وجہ کیا ہے؟ آج کی اس کی ویڈیو میں جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنے والا ہوں، ذرا غور سے سنیں اور فیکٹ کی بنیاد پر انشاءاللہ چند منٹوں کے اندر میں اپنی بات کو کوشش کروں گا کہ اختتام تک لے جاؤں۔ آپ ذرا غور سے سنیں۔ حقیقت ہے اور قرآن کریم سے واضح ہے کہ آج جو ہماری حالتیں ہوئی ہیں، ان حالتوں کے ذمہ دار میں کسی اور کو نہیں مانتا۔ اگر کوئی مسلمان بھائی ہمارا یہ کہتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہے یا فلاں کی وجہ سے ہے یا ان کی وجہ سے ہے، تو وہ یہاں پر غلط ہیں۔ آج جو ہماری حالت ہے کہ آج مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو ہر جگہ سے دھتکارا جا رہا ہے، بھگایا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ غور کیے؟ 3 وجہ مین ہے اس میں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رب کی ذات سے اپنے یقین کو کم کر دیا ہے، یقین کو کم کیا، بالکل ختم کر دیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا ہمیں حکم ملا تھا ان چیزوں کو ہم نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے آج ہم صرف نام کے عاشق رسول ہیں، کام کے نہیں ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ جب کسی قوم میں گناہ، عیاشی، شراب نوشی، بدکاری، جھوٹ، غیبت، یہ ساری چیزیں عام ہو جاتی ہے، مسلمان غافل ہو جاتے ہیں، اور مسلمان تو غافل ہو ہی چکے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم کے لوگ غفلت میں ڈوب جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر ایک ظالم، ایک نہایتی مثل شیطان، ایک خطرناک ظالم بادشاہ کو مسلط کرتا ہے، جیسے جالوت کو بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا۔ اور آج کی جو سچویشن ہے فی زمانہ یعنی 2025 میں جو ظالم ہم پر مسلط ہوئے ہیں، ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ ظالم کون ہے، ان کی حیثیت کیا ہے۔ ہماری اور آپ کی وجہ سے اب کیا وجہ، کیا آپ نہیں دیکھ رہے، کیا مسلمان غافل نہیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا لیکن لوگ غفلت میں لوگ اترائے ہوئے ہیں۔ اور آج مسلمانوں کی وہ حالت ہے، آج ہم نماز سے دور ہو گئے، آج ہم عبادات سے دور ہو گئے۔ میاں آج تو مسلمانوں میں جھوٹ اور غیبت اس طریقے سے عام ہو چکی ہے، اور ہمارے مسلمانوں کو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں، میاں یہ گناہ کبیرہ ہے تم جو غیبت کر رہے ہو۔ آج مسلمانوں کو فخر محسوس ہوتا ہے گلی نکڑ چوراہے پر غیبت کر کر، اور میں آپ کو بتاؤں کہ غیبت کرنے کے بعد اس طریقے سے فخر محسوس کرتے ہیں کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ نیکی کا کام کیے، بہت زیادہ انہیں لگتا ہے کہ نیکی کا کام میں کر چکا ہوں۔ اور آج سب سے زیادہ شراب خانوں میں آپ جا کے دیکھیں، وہاں مسلمان ملیں گے۔ چلے میں دوسری جگہ کی بات نہیں کرتا، میری نگاہوں سے دیکھی ہوئی یہ بات ہے کہ سوچے کہ ایک مقدس پاکیزہ مہینہ جسے امتی کا مہینہ کہا گیا ہے، لائن بائی لائن میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جس طریقے سے رجب کا جو مہینہ ہے، حضور نے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینے تو سارے میرے رب کے، لیکن کچھ خاص اور مخصوص، یعنی کچھ ایسے مہینے جن کو خاص رکھا گیا ہے، جیسے کہ رجب کا مہینہ اسپیشلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص ہے۔ مہینے تو سارے میرے رب کے، اور شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے یہ حضور پاک کا، اور رمضان کریم یعنی رمضان شریف یہ امتی کا ہے نا۔ سوچی کہ رمضان شریف جیسے مقدس مہینے میں ہم نے مسلمانوں کو دیکھا کہ جب پکڑے گئے تھے تقریباً 18-19 لوگ، ان میں سے سب سے زیادہ مسلمان تھے۔ رمضان شریف میں کیا کر رہے تھے؟ تاش کھیل رہے تھے، یعنی جوا کھیل رہے تھے، اور پیسہ ڈبلنگ جو ہوتا ہے وہاں سے پیسے لگا رہے تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو فی الحال ریٹائر ہوئے تھے، ان کے پاس بہت زیادہ پیسے وغیرہ ملے ہی ہوں گے، کیونکہ اب کی جو حکومت ہے پیسہ وغیرہ دیتی ہے۔ تو وہ لوگ سوچے آپ، وہ کوئی اور نہیں، اپنی قوم کے لوگ، اپنے مسلمان تھے۔ آج یہ حالت ہو چکی ہے، اور یہی نہیں کہ آج ہمارے قوم میں جو حالت ہے کہ وجہ یہ ہے کہ ہم پر ظلم ہونے کی، آج ہم نے اپنے اندر تبدیلی نہیں لائی۔ اب کیسے؟ ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں قرآن کریم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا خود خیال نہ ہو۔ آج ہماری سیم وہی سچویشن ہے کہ آج ہم نے اپنے اندر تبدیلی لائی نہیں۔ آج وہ لوگ جو خود اپنی داڑھیوں کو چھلواتے ہیں، فسق و فجور کرتے ہیں، اور وہی لوگ آ کر عالموں سے تبرہ کرتے ہیں کہ مولانا اب مدد کیوں نہیں آ رہی، یہ ایمان کی کمزوری نہیں ہے تو کیا ہے؟ دیکھیے ایک صاحب بول رہے تھے کہ مولانا اتنے حالات خراب ہے، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔
اب بتا کیا رب کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ آپ بتا کیا میرا رب نہیں دیکھ رہا؟ کیا میرا رب ہماری تمام حرکات سے واقف نہیں ہے؟ کیا مولا ہماری رگو رگوں سے واقف نہیں ہے؟ نہیں جانتا ہے؟ وہ کہہ رہے کہ مولانا اللہ تعالیٰ نہیں دکھ رہا ہندوستان میں اتنا ظلم ہو رہا، اور جو فلسطین غزہ میں اتنا ظلم ہو رہا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری تو ہے، ہم نے اپنے اندر تبدیلی لائی نہیں۔ اور جو آیت کریمہ کی ہم نے تلاوت کی، میں آپ کو بتاؤں اس کی ایک زندہ مثال دیتا ہوں تاریخ کے پنوں سے، تاکہ ہمیں سبق ملے اور ہمارے قوم کے چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں، سب سے ادباً میں گزارش کرتا ہوں اس چیز کو آپ سمجھیں۔ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت محمد جام رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے تاریخ کے پنوں میں ایک نام آپ نے ضروری سنا ہوگا، اگر آپ نے مطالعہ نہیں کیا تو آپ نے اپنے علماء مشائخ سے، آپ نے اساتذہ اکرام سے ضرور سنا ہوگا۔ ہلاکو نام کا ایک منگول تھا، نہایتی ظالم اور جبر ایک بادشاہ گزرا ہے، اور ہلاکو کی فوج بھی کافی کثیر تعداد میں تھی، آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے، امید ہے انشاءاللہ۔ یہ ہلاکو جو تھا یہ حضرت محمد جام رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، بغداد شہر میں آپ رہتے تھے، اور ہلاکو آپ ہی کے زمانے میں تھا، یعنی اللہ کے جو ولی گزرے انہی کے زمانے میں یہ ہلاکو تھا۔ جب ہلاکو کا ارادہ ہوا بغداد شریف پر حملہ کرنے کا، پہلے اس نے کچھ سپاہیوں کو بھیجا تھا معائنہ کرنے کے لیے، یعنی محاسبہ کرنے کے لیے، تاکہ دیکھے کہ کیا سچویشن ہے لوگوں کے درمیان، کن باتوں کو لے کر معاملات عروجیت پر فائز ہے، کیا حالات ہیں لوگوں کے مزاج کیا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں۔ جب کچھ سپاہی آئے تھے تو بغداد کے لوگ ہلاکو کے سپاہیوں کو دیکھ کر ڈر گئے، پھر گئے تھے محمد جام رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں، پھر رونے گڑگڑانے لگے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے جو ولی ہوتے اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں، اور اللہ کی جانب سے ان کو مدد آتی ہے، تو گڑگڑانے لگے کہ حضور کرم فرمائیں، ہلاکو کے کچھ سپاہی آئے ہمارے بچوں کے قتل کر دیں گے اور ہماری بہن بیٹیوں کی عزت لوٹیں گے۔ تو حضرت محمد جام رحمۃ اللہ علیہ اپنی پیالے کو اٹھائیں اور پلٹ دیے، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ دیکھیے یہ یقین ہے، اللہ کی جانب سے مدد آئی، وہ ہلاکو کے 2 سپاہی چلے گئے واپس، انہیں شہر بغداد کی بلڈنگیں نظر نہیں آئی، روڈ بھی نظر نہیں آئے، لوگ بھی نظر نہیں آئے، جو کچھ لوگ دیکھے تھے وہی دیکھے۔ کیا شہر بغداد کو اللہ کی مدد سے اللہ کے ولی نے اجل کر دیا۔ اور پھر یہی نہیں، دوسری مرتبہ بھی ہلاکو نے اپنے خاص سپاہیوں کو بھیجا، کیونکہ ہلاکو کو تعجب ہے اس بات پر کہ میں شہر بغداد کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ہلاکو نے جو اپنا خیمہ لگایا تھا شہر بغداد سے کچھ میل کے فاصلے پر، اور ہلاکو اس بات سے حیران تھا کہ میں شہر بغداد کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں، وہاں کی روشنی مجھے نظر آ رہی، اور یہ کہہ رہے کہ شہر بغداد ہے ہی نہیں۔ جب ہلاکو اپنے کچھ خاص جو سپاہی تھے ان پر بہت اعتماد کرتا تھا، یعنی بہت یقین بھروسہ تھا ہلاکو کو، وہ سپاہیوں کو ہلاکو نے بھیجا، وہ سپاہی بھی گئے، ان میں خاص لوگ تھے، انہیں بھی شہر بغداد نظر نہ آ سکا، اور پھر وہی معاملہ تو حضرت محمد جام رحمۃ اللہ نے اللہ کی مدد سے آپ نے شہر بغداد کو ظالموں کے نگاہ سے اجل کر۔ تیسری مرتبہ بھی یہ معاملات ہوا، لیکن تیسری مرتبہ یہ معاملات بہت زیادہ ہی برعکس ہوا، کیونکہ ہلاکو کو بہت غصہ آیا تھا اس بات پر کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں یا مجھ سے غداری کر رہے، کہہ رہے کہ نظر نہیں آ رہا شہر بغداد اور میں یہیں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو ہلاکو بولا کہ اب ہم سب ساتھ چلیں گے، اب کسی معائنے یا محاسبے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہلاکو نے جب ارادہ کیا بغداد پر حملہ کرنے کو، تو اس وقت شہر بغداد کے اکثر و بیشتر کیا 70% یا آپ یہ سمجھے کہ بہت زیادہ لوگ حضرت محمد جام رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے، رونے گڑگڑانے لگے، بولے کہ حضور آج تو بذات خود ہلاکو آیا ہے، ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہمارے بچوں کو مار دیا جائے گا، حضور کرم فرمائے، حضور مدد فرمائے۔ جب آپ پھر سے کٹورا اپنی پلٹنے جا رہے تھے، رب کی جانب سے مدد کرنے جا رہے، لیکن اس وقت غیب سے آواز آئی، اے میرے پیارے بندے تم کب تک ان کی مدد کرتے رہو؟ انہیں موقع دیا گیا تھا، یعنی 2 موقع ملا تھا نا، پہلی مرتبہ جب یہ لوگ آئے تھے موقع ملا تھا، یعنی رب کی جانب سے مدد ہوئی، دشمن چلے گئے، دوسری مرتبہ بھی مدد آئی رب کی جانب سے، دشمن چلے گئے، پھر یہ لوگ اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائے، رب کی جانب سے حکم، اے میرے پیارے بندے مدد نہ کرو ان کی، اپنی حالت پر چھوڑ دو، اور پھر حضرت محمد جام رحمۃ اللہ اپنی پیالی کو چھوڑ دیا، آپ مدد نہیں فرمائے۔ تو یہ جو واقعہ یہ بالکل حقیقت ہے، اور اس کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ 2 موقع ملا تھا نا ان لوگوں کو جو بغداد میں تھے اس وقت، وہ لوگ اپنی حالت میں تبدیلی نہیں لائے۔ آج وہی حالت ہماری ہے کہ ہم نے اپنی حالت میں تبدیلی نہیں لائی۔ ایک اور زندہ مثال دیتا ہوں یہ عبادت کے تعلق سے، آج ہمارے بچوں کی حالت یہ ہم نے اپنے اندر تبدیلی نہیں لائی۔ کبھی آپ غور کریں اپنے اوپر
کبھی رات کی تاریکیوں میں آپ گئے، آپ روئے گڑگڑائے رب کے بارگاہ، مولا رحم فرما، کرم فرما، مولا میں جیسا بھی ہوں، گناہگار سیاکار ہوں، جیسا بھی ہوں، لیکن بندہ تیرا ہوں، کرم فرما۔ نہیں، کبھی توفیق نہیں ملی۔ ایک بالکل عام سی بات بتاتا ہوں کہ آج ہمارے کسی بھی گلی نکڑ چوراہے پہ چلے جائیں جہاں ہمارے نوجوان کھڑے ہو، میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن 88% ہمارے بچوں کی حالت ہو گئی ہے کہ آپ ان سے جا کر کہیں کہ چلو بھائی اذان ہو رہی، چلا جائے نماز پڑھنے، یا آپ دین کے کام کے لیے لے جائیں، صرف نمازی نے دین کے کام کے لیے لے جائیں، کوئی بھی، میں صرف نماز کی بات نہیں کرتا، نماز فرض اعظم ہے، اس کے بعد ہی کوئی دوسری چیز ہے۔ نماز کی بات لے لیں، آپ کوئی بھی دین کے کام لے لیں، اس سے بولے تو پھر معلوم کیا کہے گا؟ حضرت آپ چلے، میں آ رہا ہوں، یا ابھی من نہیں ہے، یا ابھی ناپاک ہوں، یا تھوڑی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ لیکن اسی بچے سے آپ یہ کہیں گے دین کے کام چھوڑ کر کہ چلو ہماری جانب سے دعوت، چلو میں پارٹی دے رہا ہوں اس ریسٹورنٹ میں، چلے، یا نیا اوپن ہوا ہے، یا چلو کچھ کھاتے پارٹی کرتے، تو بندہ یہ نہیں کہے گا کہ چلو ابھی میں چلتا ہوں، بلکہ یہ کہتا ہے کہ آپ ابھی رکو، میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں۔ کیونکہ یہ ایک ایسی چیز بچوں کے ذہن میں گھس گئی ہے کہ عبادت کے معاملے میں، یعنی اس رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے آپ بہانے بنا رہے ہو، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، لیکن آپ اس رب کی نعمت کھانے کے لیے آپ کپڑے تک چینج کرنے کو تیار ہو۔ واہ کیا بات ہے! اللہ رحم فرمائے۔ امید ہے میری بات کو سمجھے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بولنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول بنا۔ استغفر اللہ ربی من کل اسم، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم۔